اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے خصوصی سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کا علم کس انسان کو نہیں ہے؟ خود ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس دن انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ شدید گرمی کا دن ہے، اس دن جس کو سایہ میسر آ جائے، سائے سے زیادہ بہتر اس دن کیا چیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 7 ایسے افراد متعین فرمائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خصوصی سائبان عطا فرمائیں گے، خصوصی سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں پہلا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران پہلا ہے۔ وہ حکمران جس نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آیا، ظلم نہ کیا لوگوں پہ، اور لوگوں کو رعایا کو اس کے حقوق ادا کی۔ ایسا بادشاہ، ایسا حکمران، ایسا خلیفہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے ہوگا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا، وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ اللہ اکبر، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ جوانی ہوتی ہے انسان میں، جوانی میں ایک ترنگ ہوتی ہے، انسان میں گناہوں پہ قدرت ہوتی ہے، طاقت کے نشے میں انسان الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، شیطان کا زور زیادہ ہوتا ہے۔ اور جوان آدمی میں چونکہ ہر طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان ایسی خواہشات پر عمل کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جسے دین نے ہمیں منع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، معلق بندھا ہوا ہو، یعنی اگر وہ مسجد میں ہو تو اسے سکون حاصل ہو، ہر وقت اس کے دل میں یہ فکر رہے کہ میں کب مسجد میں پہنچوں، اذان کی آواز سنے مسجد میں پہنچ جائے، اور مسجد میں اسے اطمینان حاصل ہو، مسجد میں اسے سکون حاصل ہو، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو بے سکونی ہو۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ہے، اگر اسے پانی سے باہر نکال دیا جائے وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اور تڑپتے تڑپتے وہ مر جاتی ہے۔ تو ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جائے، مسجد کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہو جائے، ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور ایسے 2 نوجوان یا ایسے 2 افراد تحابا فی اللہ، جن میں جھگڑا ہوا تو اللہ کے لیے ہوا، دوبارہ کسی بات پر جمع ہوئے تو اللہ کے لیے ہوئے، اور اگر کسی بات نے ان میں تفریق ڈال دی تو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی ان کا ہر کام، کسی کے ساتھ دوستی بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے، کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک صفت قرآن نے بیان کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر چیز میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ 2 آدمی لڑ پڑے، اور لڑے کس لیے؟ اللہ کے لیے لڑے۔ انہوں نے دوبارہ صلح کر لی، اور صلح کس لیے کر لی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر لی۔ اور کسی بات میں دوبارہ ان پہ تفریق پیدا ہو گئی، وہ تفریق بھی اللہ کے لیے، یعنی ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے۔
ان کی صلح بھی اللہ کے لیے، ان کی لڑائی بھی اللہ کے لیے۔ اگر یہ چیز کسی انسان کے اندر موجود ہے تو اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے خصوصی عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ اور پانچواں ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، یہ ایک حدیث میں ذات حسن و جمال آیا ہے کہ ایک عورت اسے گناہ کی دعوت دے، اور ایک ایسی عورت جو صاحب منصب ہو، صاحب جمال ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، صاحب حسب و نسب ہو، اور اسے گناہ کی دعوت دے۔ اور کوئی نوجوان یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں تیری گناہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا۔ کوئی انسان اللہ کے خوف سے گناہ کے اس موقع پہ خود کو گناہ سے کنارہ کش کر لے، خود گناہ سے دور ہو جائے، اس عورت کی دعوت کا انکار کر دے، ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اور ایک مشکل کام ہے، نفسانی خواہشات انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں، انسانیت سے اسے حیوانیت کی دنیا میں لے جاتی۔ ذات حسن و جمال، ایک صاحب سیرت اور صاحب صورت عورت، ایک ایسی عورت جو خاندانی عورت ہو، ایک ایسی عورت جو صاحب جمال ہو، حسن والی ہو، ایسی عورت کسی کو دعوت دے تو بچنا کتنا مشکل کام ہے گناہ سے۔ کوئی آدمی کسی ایسی عورت نے دعوت دی گناہ کی اور اس سے بچ گیا، ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں۔ اور چھٹا ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور ایسا آدمی کہ جس نے صدقہ کیا اور صدقہ بھی خفیہ کیا، مخفی طور پہ صدقہ کیا، اور اتنا مخفی کیا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، اتنا مخفی طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اسے اپنے ایک دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کر دیا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک بھی نہ ہوئی، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ ایسا صدقہ کرنے والا اللہ کا اتنا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرد کو اپنے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتواں ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ اکبر، کہ ایک آدمی ہے جس نے اللہ کا ذکر ایسی جگہ پر کیا جہاں وہ تھا اور اللہ تھا، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ جو ایسی جگہ میں اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے سوا تیسرا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں، ایسا ذکر کرنے والا بھی اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے عطا فرمائیں گے۔ یہ 7 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ، یہ 7 لوگ ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے خصوصی سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اور کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی اپنے محبوب بندوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ la 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 la